ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جہاد کے لیے تعالیٰ نے کون سی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جب تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ، اسلحہ، ٹینک، میزائل، جدید طیارے، یعنی اسٹینڈنگ آرمی، ایٹمی طاقت ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ایک مستقل فوج تاکہ بوقت ضرورت فوری جنگی کارروائی ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ دشمن سر پر کھڑا ہو، خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو اور جلدی جلدی جو ہے وہ رضاکار اور اسلحہ سامان جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہمیں پتہ ہے جو چیز آرگنائزڈ ہو وہ جلدی کام آسان ہو جاتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہو ہی نہ تو پھر ایک دم سے تو نہیں تیاری ہو سکتی نا کسی بھی دو چھوٹے سے بھی کام کی، تو یہ تو بہت بڑا ایک مقصد ہے، یعنی فوج کو تیار رکھنا اور اپنی قوم کی حفاظت کرنا۔ آج کل تیروں اور گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، آج کل جدید ہتھیاروں کا زمانہ ہے، لہٰذا مادی وسائل ہمارے پاس زمانے کے لحاظ سے ہونے چاہیے۔ اور تفسیر عثمانی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ساز و سامان دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بٹھلانے کا ایک ظاہری سبب ہے۔ حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر سے مجھے ڈھانپے ہوئے تھے اور میں بھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ یہ حدیث بخاری کتاب الصلاۃ میں سے ماخوذ ہے۔ اولی نکتہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1، کہ تمام مسلمان ممالک کو متحد ہونا چاہیے، ان کو ایک جستے واحد کی طرح دنیا کے سامنے امت مسلمہ کی صورت میں ایک بھرپور قوت نظر آنا چاہیے۔ دوسرا نکتہ، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے جدید وسائل، لیٹسٹ ریسورسز، ہتھیار، ایٹمی قوت اور بہترین فوجی تربیت سے لیس ہونا چاہیے۔ 3، کہ سب سے زیادہ اہم ہتھیار کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم ہتھیار یہ ہے کہ ایمانی قوت مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمانی قوت مضبوط نہیں ہوگی تو چاہے جتنے بھی اسباب و وسائل ہو، ریسورسز ہوں، وہ پھر جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کریں گے۔